اب بازاروں میں جا کے شور غل وہ کرے، غلط کام وہ کرے جو پورا مہینہ قید میں رہا۔ ہاں صحیح بات ہے۔ تو جب کیوریوسٹی نہیں ہے اللہ کے کو پانے کی یا اس کے قریب جانے کی، تو وہ کیوریوسٹی کیسے ڈیولپ ہونی چاہیے؟ اسلام آباد کے اندر یہ پیچھے انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے تو ان کو ایون اپنے سینیٹر کو انہوں نے اریسٹ کر لیا۔ پی ایس ایل کے میچز ہوئے ہیں، ادھر جا کے جھنڈا نہیں آپ کو نکالا، بڑا افسوس ہوا۔ سارے ایک یار تم سینٹی ہو گئے، میں نے کہا یار یہ سینٹی کیا ہے؟ نیورنبرگ ٹرائلز ہوئی ہیں اور ابھی تک اینٹی سیمیٹزم کے نام کے اوپر کس کس بندے کو انہوں نے پھانسی نہیں چڑھایا۔ وہ یہ فلسطین مسلمان انسان نہیں ہے، یہ جو عشق میں اندھا ہو کے، عشق بالکل۔ اب مثلا میں تو اس معاملے میں عشق کا اس لیے لفظ استعمال کرنے سے گریز کر رہا ہوں کیونکہ یہ عشق نہیں ہے۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ الحمدللہ رمضان کے ہم تیسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں اور آلموسٹ اینڈ آ رہا ہے رمضان شریف کا، اور اتنی جلدی سے رمضان شریف گزرا پتہ بھی نہیں لگا۔ تو ابھی ہمارا مطلب ایٹ دی اینڈ آف دس رمضان ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ جی، اللہ کا تو سب سے پہلے یہ شکر ہے کہ ہمیں اتنے بابرکت دن اور اتنے بلیسڈ منتھ وی گاٹ ٹو سی اٹ اور اس کو ایکسپیرینس دوبارہ کر سکے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری ساری جتنی ہم نے عبادت کی ہے، جتنا اللہ کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں یہ ساری چیزیں قبول فرمائیں۔ آمین۔ غفار صاحب، رمضان المبارک ایک بڑا مقدس مہینہ ہے اور اس کے اندر اگر چند چیزیں میں ہائی لائٹ کر دوں تاکہ ہم اپنے مائنڈ سیٹ کے حوالے سے، جو آپ کا سوال ہے کہ یہ اینڈ پہ آ رہا ہے تو مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہو سکے۔ دیکھیں، رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے ایک اپرچونٹی بندے کو دی ہوئی ہے کہ تمہارے جو بھی معاملات ہیں، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور میں اللہ تعالیٰ بندے کی مدد بھی اس طرح فرما رہا ہے کہ شیطان کو قید کر دیا۔ بے شک۔ تو اب یہ بھی بہانہ نہیں کہ جی مجھے شیطان نے اکسایا، وہ بیچارہ اندر بیٹھا ہوا۔ تو جو اس نے ٹریننگ بندے کی ہو، یس انسانی پیشنز اور شہوات کے حوالے سے وہ چیزیں فیکٹر کرتی ہیں، وہ انفلوئنس کرتی ہیں ہماری ڈیسیجنز کو، مگر رمضان شریف یہی موقع ہے کہ ان ساری بری عادتوں کو آپ توڑیں۔ اٹ از این اپرچونٹی فار یو ٹو بریک دا بیڈ ہیبٹس، ٹو بریک دا بیڈ ڈیزائرز جو انسان کے اندر ہوتی ہیں۔ ان کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ گولڈن اپرچونٹی دی ہے، جیسے پہلے بھی ایک دفعہ ہم نے ذکر کیا۔ اب آخری عشرہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس آخری عشرے کے جو آڈ نائٹس ہیں ان میں سے کسی ایک رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ بے شک۔ اور یہ الحمدللہ لیلۃ القدر جس کو ہم کہتے ہیں، مقدروں والی جو رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قدر ہے اور انسان کے مقدر میں سمجھتا ہوں بن جاتے ہیں۔ اگر اس رات کو انسان اٹھ کے عبادت تو ہر رات کرنی چاہیے، مگر کچھ راتیں جس طرح کچھ دن، جس طرح کچھ جگہوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسپیشل افیلیشن ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کے ساتھ ایک اسپیشل رشتہ۔ مثال کوئی پوچھے صفا مروہ، اللہ تعالیٰ کی وہ نبیاں نہیں تھیں، حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ اللہ کی ولیہ تھیں، ٹھیک ہے، تو ان کا ادھر دوڑنا وہ ایک ایسی افیلیشن ہوگی، اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ کو تا قیامت تک کے لیے حج کا رکن بنا دیا کہ اگر وہ نسبت ہوگی نا اس جگہ کی۔ اسی طرح لیلۃ القدر بھی جو ہے یہ بڑی کمال کی رات ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیوز و برکات سے بھری ہوئی رات ہے، اور قرآن پاک الحمدللہ پورے ماہ رمضان میں ہمیں اس کی تلاوت کرنی چاہیے ود دا مائنڈ سیٹ کہ میری جو بھی روٹین اس رمضان پاک سے پہلے تھی اس کو تروڑ مڑوڑ کے جوڑ کے میں نے اس کو اس طرح کرنا ہے کہ دا کمنگ ڈیز، رمضان شریف کے بعد جو پورا سال ہے، جتنے بھی میری زندگی کے ایام ہے، پورا سال نہیں میں کہتا ہوں جتنے بھی زندگی کے دن ہیں، وہ میرا مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی عادتیں بہتر کر لی۔ اب بہتر کو کیسے آپ ڈیفائن کریں گے؟ آپ میرے سے پوچھیں جی بہتر کا کیا مطلب ہے، تو میں آپ کو ایک سمپل ایک جملے میں بتا دیتا ہوں۔ بہتر کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کر دیں۔ کیا بات ہے، جس چیز میں اللہ راضی ہے اپنی زندگی کو اس طرح کر لیں۔ غفار صاحب یہ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے۔ اور آپ کو حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حضور نے فرمایا کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے جنت سے نیچے تشریف لے آتے ہیں وہ اس بندے کی تلاوت سننے کے لیے، ٹھیک ہے۔ جہاں یہ اٹس اے ویری فیسنیٹنگ تھاٹ کہ اللہ کے فرشتے نیچے آ رہے ہیں قرآن کی تلاوت سننے کے لیے، تو یاد رکھیں وہ فرشتے اکیلے نہیں آ رہے، یہ وہ فرشتے ہیں جو ہمہ وقت
اللہ کے ذکر میں محو رہتے ہیں, بزی رہتے ہیں. یہ جب قرآن کی تلاوت والے کو سننے دیکھنے کے لیے نیچے آ رہے ہیں تو یہ اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی لا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فیوز و برکات بھی لا رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو بھی چیزیں ہیں آپ کی مثلا زندگی کے اندر اگر اندھیرا ہے تو یہ دور ہو جائے گا. قرآن کی برکت تو ہے ہی, اور یہی قرآن کی برکت ہے کہ اس کو سننے کے لیے. تو لیلۃ القدر, اور لیلۃ القدر سے بھی پہلے 21 رمضان کو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم, دا ڈے آف ہز مارٹرڈم. اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے یہ میں آپ کو پوائنٹس اس لیے بس سنکلی مینشن کر رہا ہوں تاکہ وہ جو مائنڈ سیٹ کی آپ نے بات کی ہے نا, جب تک آپ ایک چیز کو سمجھتے نہیں ہیں آپ اس کو امبریس نہیں کر سکتے, تسلیم نہیں کر سکتے. نہ سمجھے بغیر اگر آپ اس کو تسلیم کریں گے تو کہیں نہ کہیں پھسل جائیں گے. سمجھ کے آپ تسلیم کریں گے, آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ آپ اسی راستے پہ رہیں گے, اس کو چھوڑیں گے نہیں. تو یہ شہادت جو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی 21 رمضان, تو اس دن اٹ واز ایکچولی رن اپ ٹو اٹ. 21 رمضان شریف کو تو آپ کی شہادت ہوئی نا, اس سے 3 دن پہلے آپ کے اوپر اسیسینیشن کا حملہ کیا گیا, اٹیک ہوا. ابن ملجم لعین تھا. اس کی بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ بیک سٹوری ہے, شاید آپ نے کبھی سنی ہو, جو کتابوں میں آتی ہے. اس کو کسی عورت سے محبت ہو گئی تھی. اس عورت نے اس کو اکسایا, اس کو کہا کہ میں تم سے شادی تب کروں گی جب تم امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کر دو گے. وہ دیکھیں نا, یہ جو عشق میں اندھا ہو کے, عشق بالکل. اب مثلا میں تو اس معاملے میں عشق کا اس لیے لفظ استعمال کرنے سے گریز کر رہا ہوں کیونکہ یہ عشق نہیں ہے. عشق تو وہ ہے جو رب کے ساتھ بندے کو, عشق حقیقی. مثلا ہم تو اس عشق کی بات کرتے ہیں. بہرحال اینی وے واٹ ایور اٹ واز, اس کی انفیکچویشن تھی, اس کی فکسیشن تھی, اس کا obsession تھا, جو بھی تھا اس عورت کے ساتھ, اٹ کمپیلڈ ہم ٹو کمٹ دیٹ ایکٹ. وہ آیا اور اس کمبخت نے اور کیا کام کیا, وہ جو تلوار تھی نا جی, یہ دس از فیکچوئل نالج جس کا وقت نہیں ہے ہمارے آج کے نوجوان کے پاس کہ بیٹھ کے وہ کتابیں پڑھے. تو اگر پتہ ہے تو یہ شیئر کرنا چاہیے, اٹس نالج, اٹ شوڈ بی شیئرڈ. تو المختصر غفار صاحب, اس نے جو تلوار تھی نا جی, اس کو زہر میں اس کو زہر آلود کیا, ڈپ کیا, تاکہ اگر کسی وجہ سے وار صحیح نہیں بھی ہوتا تو ایٹ لیسٹ ہی ول بی ایبل ٹو پوائزن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. تو اس نے جب وار کیا, اور کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فجر کا وقت تھا اور سر سجدے میں تھا, تو اس نے پیچھے سے آ کے, مسجد میں کونے میں چھپا تھا, پیچھے سے آ کے اس نے وار کیا. جس پوائنٹ پہ میں آنا چاہ رہا ہوں, I'm about to get there. اس نے وار کیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے یہاں تک زخم ہو گیا, مگر اس سے آپ کی شہادت اسی وقت نہ ہوئی. ٹھیک ہے, آپ اٹھے, لوگوں نے نوٹس کیا, دیکھا, شورغل پڑ گیا. حضرت امام حسن بھی آ گئے, امام حسین بھی آ گئے. آ کے ابن ملجم کو انہوں نے پکڑ لیا, رسیوں سے اس کے ہاتھ باندھ دیے. اب یہاں 2 پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو مینشن کرنا چاہتا ہوں. ایک پوائنٹ یہ ہے جو پہلے میں کر دوں کہ جب اس نے وار کیا نا تو آپ حضرت علی سجدے میں تھے, جو ہی اٹھے نا, کہا فزت رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر. آپ نے یہ صدا بلند کی, فزت رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اب یہاں وہ وقت نہیں ہے اور نہ یہ اس طرح کا موضوع ہے, مگر یہ میں ضروری سمجھتا ہوں اس لیے میں مینشن کر رہا ہوں. یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کو کامیابی کا اعلان کرنے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ کیا لوگوں کو پتہ نہیں کہ آپ کامیاب ہیں؟ بے شک. ایکچولی یہی بات تھی کہ اس وقت کے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کو دیکھیں تو اس وقت اس طرح کی چیم گوئیاں, اس طرح کی باتیں چل رہی تھیں کیونکہ حضرت علی کی مخالفت بہت تھی. تو آپ نے اس وقت یہ اعلان کیا, دیکھو سر سجدے میں دھرا ہوا, سبحانہ ربی الاعلیٰ زبان پہ ہو, اور میں علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق, سچا غلام, دیکھو دنیا سے کیسے جا رہا ہوں, وہ بھی اللہ کے گھر میں. تو یہ اعلان کیا کہ میں کامیاب ہو گیا. سیکنڈ پوائنٹ اینڈ دا سیکنڈ کویسچن کہ کامیابی کیسے ہوئی؟ ایگزیکٹلی جو بات ابھی میں نے کہی ہے, ایسی کامیابی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے آپ کا آخری وقت آیا. یہ کامیابی ہے. توکل ہے نا اللہ پہ, توکل کہ جو کچھ بھی ہوا جیسے بھی, مطلب وہ تو دیکھیں جب آپ اس کو پروسیس کرتے ہیں وہ تو سٹیج بعد میں آتی ہے نا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا آپ یہ دیکھیں, جو انسٹنٹلی جو ایک دیکھیں نا, آپ کو کوئی دھکا دے تو آپ آگے سے ریئیکٹ کریں گے, ٹھیک ہے, ریئیکشن آتا ہے. تو ادھر جو ایکشن ہوا ہے حضرت علی پہ, اس کا ریئیکشن کیا تھا؟ وہ میں آپ کو مائنڈ سیٹ, میں بھولا نہیں, ہم مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو مائنڈ سیٹ کی طرف لا رہا ہوں. تو اس ایکشن جو آپ پہ, اس کا ریئیکشن ہی فزت و رب الکعبہ, لوگوں دیکھو علی کامیاب ہو گیا, مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کامیاب کیا؟ کامیاب اسی چیز میں کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں مگر دیکھو کیسے جا رہا ہوں, رائٹ.
اس کے بعد جب ابن ملجم کو انہوں نے پکڑ لیا, اس کو وہ رسیاں شسیاں باندھی, بڑی زور سے باندھی, تو اس وقت کوئی بھی انسان ہو, عام بندہ, انسان نہیں عام بندہ ہو, تو یو کین اونلی امیجن کس طرح کی کیفیت یا کیا معاملات ہوں. آج تو عام بندے کو ادھر روڈ ریج کے آپ ایسے معاملات سنتے ہیں, تھوڑا سا کوئی کہہ دے تو آگ بگولا ہو جاتے ہیں, بندوق نکال کے گولی مار دیتے ہیں, اور ایسے ہوا ہے ہمارے علاقے میں کافی دفعہ, اللہ معافی دے. اینی وے دا پوائنٹ از, ابن ملجم کو جب انہوں نے کیا تو حضرت علی نے 2 چیزیں فرمائیں. اب ہاؤ دس اسٹوریز ریلیٹڈ کین ویری سلائٹلی, مگر جو اس کا جسٹ ہے وہ یہی ہے. ایک آپ نے کہا بھی اس کو پانی پلاؤ, اللہ, اس کے ہونٹ خشک ہے, اس کو پیاس لگی ہے, جس نے آپ پہ وار کیا ہے, کیا بات ہے, اس کو پانی پلاؤ. دوسرا آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اس کے ہاتھوں کی رسی تھوڑی سی ڈھیلی کر دو, اس کو تکلیف نہ ہو. دیٹس اے مائنڈ سیٹ. ٹھیک ہے, کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اتنا زبردست ایک ایکشن ہوا ہے, اس کے ریئیکشن میں کیا فرمایا, اور پھر اس کو پروسیس کر کے اس کے بعد کیا کر رہے ہیں, اور پھر 3 دن بعد 21 رمضان. سو 21 رمضان المبارک کو دس از سم تھنگ, یہ چیز اس واقعے سے مارک ہوتی ہے, اینڈ دس از, اس سے یہ اسباق, یہ لیسنز ہمیں سیکھنے چاہیے ٹو ہیلپ دا مائنڈ سیٹ. ٹھیک ہے, پھر لیلۃ القدر آ گئی, قرآن نازل ہو گیا, پھر طاق راتیں آ گئیں, آپ اٹھ کے عبادت کریں. رمضان المبارک کا آخری اشرہ ہے, دعائیں قبول ہونے کا یہ وقت ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے بھرپور, لیلۃ القدر کو کہتے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بندہ نکلتا ہے تو آپ کو کیسے پتہ لگے کہ آج لیلۃ القدر ہے, تو میں آپ کو ایک نشانی بتا دیتا ہوں کہ جب آپ نکلیں گے سڈنلی آپ کو اتنی ایک تسکین محسوس ہوگی اس رات میں. ٹھیک ہے, یہ کمروں میں بند رہنا, بیٹھے رہنا, موبائل پہ چڑھے رہنا, یہ ساری چیزیں, اس کی وجہ سے نا ایک بوجھ انسان کے اوپر جسمانی, روحانی اور انٹلیکچ بس اسپرچولی, سائیکولوجیکلی بھی, نفسیاتی طور پر یہ ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے. اس کو بوجھ کو اتارنے کے لیے, اور میرا مشورہ ہے سب کو, بوجھ کو کمروں سے باہر نکلیں, چل کے مسجد چلے جائیں. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ اس حرکت میں برکت ہے, وہ آپ کا بوجھ اترے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایک تسکین محسوس ہوگی. پوچھا وہ تسکین کیوں محسوس ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں کائنات کے سارے فرشتے زمین پہ آ گئے ہوں گے, چلنے کی جگہ نہیں ہوتی, مگر ہمیں نظر نہیں نہ آتے. تو وہ تو ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, تو جیسے ہی آپ اس میں بمپ کریں گے یا آپ کو ٹاکرا یا پاس ہے وٹ ایور, تو ان کی جو ایک انرجی ہے وہ ایکولیبرم جو ہوتا ہے, ان کی انرجی آپ کے اندر آتی ہے. دیٹس وائی یو فیل دیٹ پیس. سو دیر از این ایکسپلینیشن فار دس از ویل, مگر اس کو کیا پتا. ٹھیک ہے, جس نے کھانا لگا کھا کے افطاری کر کے نیٹ فلکس, ویسے جو نیٹ فلکس والے ہیں انہوں نے افطاری کیا کرنی ہے, مگر بہرحال یہ ایک چیز ہے. دس شوڈ ہیلپ یور مائنڈ سیٹ. پھر اس کے بعد عید الفطر کی رات, ماشاء اللہ, ٹھیک ہے جی, چاند رات جس کو کہتے ہیں, انعام کی رات. اب بازاروں میں جا کے شور غل وہ کرے, غلط کام وہ کرے جو پورا مہینہ قید میں رہا. صحیح بات ہے, حقیقت ہے. ٹھیک ہے, ناچے گائے تو وہ نا جس کو آزادی ملی ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کے روئے وہ جس کو پتہ ہے کہ میرے رب نے جو مجھے موقع دیا ہے اس کی آج آخری رات, الحمدللہ اس کا ریوارڈ کی رات ہے. تو یہ چھانٹی نہیں ہو جاتی, یہ فلٹر نہیں ہو جاتا, یہ بانٹ نہیں ہو جاتی کہ اچھوں میں کون ہے اور بروں میں کون ہے, مگر یہ اس کے اوپر ججمنٹ پاس کرنا, تو فار صاحب دس از ویری امپورٹنٹ. یہ نہ میرے لیے نہ آپ کے لیے, یہ ججمنٹ صرف اللہ پہ. ٹھیک ہے, بنی اسرائیل کے 2 بندے تھے, ایک بڑا نیک عبادت گزار اور ایک بڑا ہی برا. ٹھیک ہے, ایک امیر تھا اور ایک غریب تھا. تو جو عبادت گزار تھا, اچھے لباس والا تھا, اللہ کی یاد کرنے والا تھا, اس کے سر کے اوپر بادل رہتے تھے تاکہ اس کو دھوپ نہ لگے اللہ کی طرف سے. تو ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا, پاس ایک حقیر گزرا, گناہ گار گزرا, بدکار گزرا, سیاہ کار گزرا. اس نے جب اس نیک بندے کو دیکھا, اور اس کے اندر باخدا بڑا سبق ہے, اس نے جب اس اچھے بندے کو دیکھا نا جس کے سر کے اوپر بادل, اور اس بندے حقیر کے سر کے اوپر کوئی بادل نہیں, دھوپ لگ رہی تھی, اس نے کہا یار چند منٹ میں اس کے پاس بیٹھ جاتا ہوں, ٹھیک ہے, اس کی برکت سے میں بھی مستفیض ہو جاؤں گا, آئی ول بینیفٹ فرام ہز بلیسنگس. وہ یہ سوچ کے اس کے پاس بیٹھ گیا. جب وہ یہ سوچ کے اس کے پاس بیٹھا تو وہ جو اچھا بندہ تھا, جو نیک بندہ تھا, جس کے سر پہ بادل تھے,
ٹھیک ہے عبادت گزار تھا, اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ گندا بندہ میرے ساتھ کہاں آ کے بیٹھ گیا. فیصلہ اللہ نے کر دیا, وہ بادل ہٹا کے اس کے حقیر کے سر پہ کر دیا, زبردست, گناہگار کے سر پہ کر دیا, جو در حقیقت اللہ کا طالب بن چکا تھا, اور جس کے دل کے اندر کبر آ گیا اپنی عبادت کا, جس کے دل میں فخر آ گیا اپنی سجدوں کا, اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے محروم کر دیا. کیا بات, ٹھیک ہے. سو دس از جو مائنڈ سیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ عید الفطر کی جو رات ہے, چاند رات جس کو کہتے ہیں, بازاروں میں نہ جائیں. ٹھیک ہے, آپ نے اب کل کی کوئی شاپنگ وغیرہ, آئی ایم ناٹ سیئنگ وہ نہ کریں, ضرور کریں, ہماری اکانومی کے لیے بھی ضروری ہے پیسے خرچ کرنا, سیلیبریشن کے لیے بھی ضروری ہے نا کہ آپ نے خوشی, مگر واپس آ کے غفار صاحب اللہ کی بارگاہ میں سجدے کریں, معافی مانگیں, ٹھیک ہے, اللہ سے مدد مانگیں, ٹھیک ہے جی, شکر ادا کریں, اور آگے جو وقت آئے گا جتنا یہ وقت گزرا ہے اس کے صدقے اگلے وقت میں بہتری اور وہ چیزیں مانگیں. تو پھر آپ کا جو مائنڈ سیٹ, یہ چیزیں اگر آپ کے ذہن میں نہیں ہیں, میرے ذہن میں نہیں ہیں, ہم سمجھ لیں رمضان شریف ضائع ہو گیا. ہم نے فائدہ, اللہ نے تو موقع دیا, دینے والا تو دے رہا ہے, لینے والا کوئی نہیں رہا. تو مائل با کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہ رب منزل ہی نہیں. اللہ, صحیح بات ہے, صحیح بات. تو ان چیزوں کے اوپر خاص طور پہ ہماری جو یوتھ ہے, جو ہمارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں, ان کو ضرور بضرور غور کرنا چاہیے. اور آپ کہیں جی بزرگوں کو نہیں کرنا چاہیے, نہیں, میں یہ نہیں کہوں گا, میں کہتا ہوں بزرگ آلریڈی کر چکے ہیں اور کرتے ہیں. ہم بزرگوں کی ججمنٹ نہ کریں, ٹھیک ہے, جو ان سے چاہیے لے لیں, جو ان کی اچھی بات ہے سیکھ لیں, اینڈ دین میک یور اون وے ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. انشاءاللہ. اچھا, مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں ہم شاہ صاحب. اب یہ مائنڈ سیٹ آپ نے تو کافی کوشش کی ہے, کافی لیبوریٹ کر کے اس کو کیسے چینج کیا جائے. اسی مائنڈ سیٹ کو, پازیٹیو مائنڈ سیٹ کو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کے مائنڈ سیٹ کو آگے کنٹینیو کرنا کتنا مشکل ہے یا آسان ہے؟ یہ بڑا زبردست سوال آپ نے کر دیا, بڑا اچھا سوال ہے. میں اس کے بارے میں ایک بات پہلے کہوں گا کہ پلیز ڈو ناٹ موک دی پازیٹیو ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے, یہ جو تزکیہ نفس کا جو مذاق اڑانا نا, یہ نہیں کرنا چاہیے. ہر ایک کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے شہادت نہیں لکھی, بے شک, بے شک. ہر ایک کا مقدر یہ نہیں ہے, مگر ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اختیار ضرور دے دیا کہ شہادت مانگ لو. کیا بات. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ صدقے دل کے ساتھ یہ نیت کرتا ہے, یہ اللہ سے مانگتا ہے کہ مجھے شہادت کی موت دے, تو وہ بندہ اگر اپنے بستر پہ بھی فوت ہوتا ہے تو اس کو شہادت کا مقام, اگر رب چاہے اس کو شہادت کا مقام ملے گا. تزکیہ, لیٹس ناٹ موک دیٹ, اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کو اگر ہم پازیٹیولی لیں تو پازیٹیولی یہ ہے نا کہ جس بندے کا ریلیشن شپ تھرو تزکیہ نفس, تھرو ایکوائرنگ آف سیکرڈ نالج, علم کے تھرو, روحانیت کے تھرو, جیسے بھی ایک پازیٹیو اسٹرانگ ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بن جاتا ہے, جیسے بھی بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی پھر ذمہ داری ہے کہ اس ریلیشن شپ کو جب بن گیا, اللہ تعالیٰ اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ میرا رب ہے, میں اس کا بندہ ہوں, اور میں نے اس کو راضی کرنا ہے دنیا سے جانے سے پہلے, تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت میں لگ جائے گا. اور پھر اس کے اندر گریڈینٹس آ جاتے ہیں, یعنی کہ کیٹیگریز آ جاتی ہیں, جس کے اوپر سب سے ٹاپ وہ ہیں جو آپ کے مسلمان بھائی اور بہن ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیزیں جب تک ہم اس طرح ان کو سوچ کے سمجھ کے اپنی لائف کو پلان نہیں کرتے, کوئی اتنی مشکل بھی نہیں ہے. آپ سمجھ لیں کہ ہماری لائف کی گاڑی آگے چل ہی نہیں سکتی, ہم جدھر ہیں ادھر ہی زمین بوس ہو جائیں گے, اور آگے جا کے حساب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو وہ جو پازیٹیو ریلیشن شپ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, انٹلیکچولی, اسپریچولی, سائیکولوجیکلی, یہ ہر ایک کو حق ہے, ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اسٹیبلش کریں, اس کو قائم کریں. کسی کو کوئی رائٹ نہیں ہے کوئی اس کا مذاق اڑائے, اور جو مذاق اڑاتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے, جو اس کو موک کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے, جو اس کے اوپر طنز کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ رات کو ایک بندے کو گناہ کرتے دیکھ تو صبح نہ اس کو پوچھنا, کیا پتہ اس نے رات کو ہی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہو. اس کا بیسکلی مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کی ذمہ داری ہے کسی کرائم کو پکڑنا وہ اپنی جگہ پہ ہے. آپ فرما یہ رہے ہیں کہ لرن ٹو گیو ادرز دا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ, دوسرے کو وہ ایک بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیں, اس کو اجازت دیں کہ کیا پتہ اس کا گمان اچھا کریں. دیٹس واٹ ہی سیڈ. تو یہ چیزیں جب تک نہیں ہوں گی, آئی تھنک ہماری پروگریشن نہیں ہو سکتی کسی بھی لیول کے اوپر.
ٹھیک ہے. اچھا لیکن شاہ صاحب اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کے لیے کیوریوسٹی بھی تو ہونی چاہیے نا. اب میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا, سب کی نہیں میں بات کر رہا, کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے اندر ایک وہ طلب بھی نہیں ہے. جب طلب بھی نہیں ہوگی تو وہ اس سائڈ پہ اللہ کی طرف, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے آپ نے بھی کہا کہ تم میری طرف ایک قدم آؤ تو میں تمہاری طرف 10 قدم آتا ہوں, 70 قدم آتا ہوں. تو جب کیوریوسٹی نہیں ہے اللہ کے کو پانے کی یا اس کے قریب جانے کی, تو وہ کیوریوسٹی کیسے ڈیولپ ہونی چاہیے, کیسے یوتھ کے اندر ہوگی؟ دیکھیے جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے, آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ دلوں کی زنگ کو اتارتا ہے. کیا بات ہے, صحیح. ٹھیک ہے, اگر طلب نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو طلب پیدا کریں. اب سوال آپ یہ کر رہے ہیں کہ جی طلب یہ کیسے پیدا کریں, تو غالباً شیخ سبکی کا یہ واقعہ ہے. ان کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا, اس نے آگے کہا, اس نے کہا کہ جی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, کو وظیفہ بتائیں. کیا بات. آپ نے کہا تم ایسے کرو, تم آج گھر جاؤ گے تو تم نے نمک کھانا ہے جتنا ہو سکے, پانی نہیں پینا اور سو جانا. اس کو بڑا عجیب لگا, اس نے کہا وظیفہ نہیں بتایا. بہرحال چلو جو شیخ نے کہہ دیا ٹھیک ہے, گھر چلا گیا. اس نے جا کے نمک چاٹا, پانی نہیں پیا, سو گیا. صبح اٹھا, بارگاہ میں دوبارہ آیا. شیخ سبکی نے پوچھا بھائی کیسی رات گزری, کیا معاملہ؟ اس نے کہا حضور آپ نے تو کہا تھا مجھے, میں نے جو پوچھا تھا زیارت کا, تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت تو نہیں ہوئی. تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ حضور میں نے نمک چاٹا اور میں سو گیا, پانی میں نے نہیں پیا ہوا تھا. مجھے اتنی پیاس لگی, خواب کے اندر میں نے پانی دیکھا اور مجھے اور کوئی چیز نظر نہیں آئی. کیا بات ہے, کیا. تو آپ نے فرمایا یہی تو بات ہے. ٹھیک ہے, تم نے نمک چاٹا تھا, ٹھیک ہے, تمہارے اندر طلب آ گئی, اور تمہیں پھر جس چیز کی طلب تھی تمہیں وہی ملی. اب تم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو طلب پیدا کرو. اب اس نے یہ سوال نہیں پوچھا, آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں, اور آپ کی جگہ میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ حضور وہ طلب کیسے پیدا کریں. ٹھیک ہے, تو حضور کو جانیے, پڑھیں ان کے بارے میں, حضور کو پہچانیے, حضور سے تعلق قائم کریں. سوچیں کیسے اٹھتے تھے, کیسے بیٹھتے تھے, کیا کرتے تھے, کیا کہتے تھے, ایسا کیوں کیا, ویسے کیوں کیا, اس وقت وہ کہاں تھے. ٹھیک ہے, جب یہ چیزیں آپ کے تصورات کے اندر آئیں گی, آپ کے خیالات کا حصہ بنیں گی, آپ کی سانسوں کا حصہ بنیں, دین اٹ ول مینیفیسٹ اٹ سیلف ان یور لائف. یہ سب چیزیں پھر عیاں ہوں گی, جس کی ایک جھلک حضور کی زیارت. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اینڈ بائی ایکسٹینشن, ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل کے ساتھ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے طلب پیدا کرنا چاہتا ہے, فائنڈ آؤٹ اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یار دیکھیں, یہ ابھی اسپرنگ آ گیا ہے, پھر سمر آ جائے گا, پھر آٹم آ جائے گا, پھر ونٹر آ جائے گی. یہ موسم کیوں بدل رہے ہیں, یہ کیسے بدل رہے ہیں, یہ اتنی سنکرونائزیشن, یہ اتنی ہارمنی کیوں ہے. ٹھیک ہے, یہاں ذہن نہیں جاتا, منفی ذہن ہے, نیگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے. تو یہ عذاب کیوں آ رہا ہے, یہ والکینو کیوں پھٹ رہا ہے, یہ زلزلہ کیوں آ رہا ہے, یہ بندے کیوں مر رہے ہیں, اس کو کیوں سزا مل رہی ہے. اور جیسے میں کہتا ہوں یہ ایک ایسا سر ہے جدھر سے بھی پکڑیں گے, پرووائڈنگ اخلاص ہو, صدقے دل ہو, یہ آپ کو اس راستے پہ لے جائے گا جو صراط مستقیم ہوگا, کیونکہ گائیڈ کرنے والا اللہ. بے شک, بے شک. آپ کی بات ہلکی سی وہ ایک چنگاری جلے گی دل میں, اور اللہ پاک اس کے اندر اس کو بائی ڈیفالٹ نیچرلی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوریس بنایا, کیونکہ ہمارے پاس عقل ہے, الحمدللہ. ٹھیک ہے, اب اس کا استعمال ایک بندہ نہ کرے. ٹھیک ہے, تو اس میں یقین کریں آپ کا قصور نہیں ہے, میرا قصور نہیں ہے, یہ اس کا اپنا اس کا حساب دے گا. ٹھیک ہے, بٹ وٹ وی شوڈ ناٹ ڈو, ہمیں اس کو جج نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اس کو کائنڈلی جینٹلی پش کرنا چاہیے, ہیلپ کرنی چاہیے, سپورٹ کرنی چاہیے, مگر جج نہ کریں. صحیح ہے. اچھا شاہ صاحب, جیسے ہم بات کر رہے تھے, الحمدللہ رمضان شریف کا اینڈ ہوتا ہے, برکتیں اپنے سمیٹ کے رمضان شریف کا اینڈ ہو رہا ہے, اور اس کے بعد خوشیاں آتی ہیں. اللہ پاک عید کی صورت میں ہمیں ایک ریوارڈ دیتا ہے. جی بالکل بالکل. اس سچویشن میں ہم لوگ تو یہاں بیٹھ کے رمضان کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں الحمدللہ بھرپور طریقے سے, آگے سے عید کو بھی سیلیبریٹ کریں گے. فلسطین کے ان بچوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, جو رمضان بھی ان کا پورا رمضان بھوک کے ساتھ گزر رہا ہے اور ظلم زیادتی کے ساتھ, اور آگے عید کیسے گزرے گی ان کی؟ دیکھیں, یہ بڑا ایک میرے لیے تو ایموشنل ٹاپک بھی ہے, اور یہ بڑا سنجیدہ ٹاپک ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, ہم
میری رائے تو چھوڑے نا، وہ تو کوئی اس جو سفرنگ، جو آزمائش، جس اذیت میں سے ہمارے وہ مسلمان بہن بھائی گزر رہے ہیں، اس کے سامنے میری خیال کی بھی کیا اوقات ہے، میری کیا اوقات ہے. صحیح بات. ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان کے روزے کیسے گزرے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان کی عید کیسے گزرے گی اگر وہ عید تک بچتے ہیں. اللہ. ابھی تو اس وقت اگر آپ اس جگہ کا پڑھیں، آپ دیکھیں بالکل انہوں نے غزہ جتنا ہے بالکل اس کو فلیٹ کر دیا، ختم کر دیا، نشت و نابود کر دیا. قیامت کی نشانی ہے نا کہ بلڈنگز ایسے ہیں جیسے وہ ریزہ ہو چکی ہیں. آپ سمجھیں ڈیسیمیٹ کر دیا. ٹھیک ہے جی، حساب دینا پڑے گا غفار صاحب، حساب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، میڈیا پہ چلے جائیں، الحمدللہ بہت بہت اچھے لوگ بہت بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا ضرور کریں. مگر اس سے بھی زیادہ آئی تھنک وچ از امپورٹنٹ، اور میں بہت کم کہتا ہوں یہ بات، مگر میں یہ آج ضرور کہوں گا کہ اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ ان سے کچھ سیکھیں. اچھا جی بالکل، ان کے نقش قدم پہ چلیں جو لوگ اس معاملے کے اندر ایکٹیو ہیں. آپ دیکھیں نا، ہمارے ملک کے اندر ابھی اس وقت یہ نہیں کہ احساس نہیں ہے، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اویئرنیس نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ، چاہے کوئی عالم دین ہے، چاہے کوئی طالب علم ہے، چاہے کوئی اسکول گوئنگ ہے، کوئی یونیورسٹی کا ہے، کوئی وائٹ کالر مثلا جاب کر رہا ہے، واٹ ایور واک آف لائف یو فرام، کوئی پولیٹیشین ہے، کوئی آرمی میں ہے، جو بھی جدھر ہے، ایوری ون نوز، پوری دنیا میں سب کو پتہ کہ کیا ہو رہا ہے، کہ غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور میں یہ ماننے کو تیار نہیں، ٹھیک ہے، کہ بشرط یہ کہ وہ انسان ہو، اس کے دل میں احساس نہیں ہے. سب کے دلوں میں احساس ہے. ویریئنس کدھر آتی ہے کہ اس احساس کے اوپر ایکٹ کتنے بندے کر رہے ہیں. اب وہ ایک الگ گفتگو ہے، اور آئی تھنک اس کے اوپر پورا ایک الگ پوڈ کاسٹ ہونا چاہیے جس کے اوپر ہم ان ڈیٹیل اس چیز کو سمجھیں اور کریں. میرے سے بھی اچھے لوگ، قابل لوگ اس کی سائیکالوجی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے سے زیادہ اچھی بات کریں، ہمیں ان کی سننی چاہیے. بٹ آئی ول سے دس کہ کویسچن یہ ہے، اگر یہ ساری ایک فاؤنڈیشن ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ بھی ہے اور لوگوں کو احساس بھی ہے، کون کتنا کر رہا ہے وہ سبجیکٹیو ہے، وہ ویری کرتا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ اس کا آگے کوئی مومنٹم کیوں نہیں بن رہا، اس کا آگے کوئی رزلٹ کیوں نہیں نکل رہا، غزہ کے لوگوں کے لیے پاکستان کے حوالے سے کیوں نہیں کوئی کردار ادا کیا جا رہا آن اینی لیول. یہ ایکچوئل سوال پوچھنے کے لیے، اور اس کا جواب میں آپ کو ایک جملے میں دے دیتا ہوں. یو نو واٹ اٹ از، ڈائریکشن نہیں ہے. کیا مطلب شاہ صاحب، ڈائریکشن کا آپ کا کیا مطلب ہے، کہ کیا کون سی ڈائریکشن نہیں ہے؟ دیکھیں، ڈائریکشن سے میری مراد یہ ہے کہ آپ ساری اتنی تگ و دو کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اسلام آباد کے اندر یہ پیچھے انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے، تو ان کو ایون اپنے سینیٹر کو انہوں نے اریسٹ کر لیا. پی ایس ایل کے میچز ہوئے ہیں، ادھر جا کے جھنڈا نہیں آپ کو نکال، بڑا افسوس ہوا ویسے. صحیح بات ہے. تو ڈائریکشن سے میری مراد یہ ہے، آئی تھنک آئی شوڈ انپیک دس لٹل بٹ مور تاکہ میری بات کلیئر ہو جائے. ڈائریکشن سے میرا مطلب یہ ہے کہ غفار صاحب، جب یہ آپ سارا کچھ کر رہے ہیں، آپ کس چیز کے لیے کر رہے ہیں، آپ کا اینڈ گول پھر کیا ہے. دیکھیں نا، آپ کا اگر اینڈ گول ایک ہے، پھر آپ کی ڈائریکشن سیٹ ہوتی ہے نا. اگر صرف یہی ہے کہ میں نے ایک ٹویٹ کر دینا ہے، اگر صرف یہی ہے کہ میں نے سیلفی ادھر کھینچ کے پوسٹ اپنے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر، دیٹس میننگ لیس. ہمارا اینڈ گول کیا ہے؟ ہمارا اینڈ گول یہ ہے کہ جو مسئلے، جو ظلم ستم فلسطین کے اندر ہو رہا ہے وہ امیڈیٹلی رکنا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگلی یہ بات ہے کہ ہمیں اپنا رول ایز اے نیشن، ٹھیک ہے، رول یہ ہمارا ہونا چاہیے، پلے یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا ہے اس کا جو ایک مثبت حل ہے، ٹھیک ہے، اس پروسیس کا ہم حصہ بنیں اور ان کے شانہ بشانہ بنیں. ایٹ دا ویری منیمم یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ چیزیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، سنگل نیشن، ون نیشن سولوشن ہے یا ٹو نیشن سولوشن ہے، دیٹس اے ڈسکشن ٹو بی ہیڈ. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں اینڈ گول سیٹ کر کے اس کی ایک ڈائریکشن سیٹ کرنی چاہیے. ادروائز آپ نوجوان ہمارے جو ہیں وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں جی ایک بندہ، میں کسی کا نام نہیں لیتا، وہ اتنا کچھ کر رہا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے، اور اللہ یقیناً دے گا. ٹھیک ہے، جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا. مگر ایک نوجوان، خاص طور پہ میلنکولک مزاج والا نوجوان، وہ اس کو دیکھ کے کہتا ہے یار وہ تو اتنا کچھ کر رہا ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا.
میں تو فیلئر ہوں. یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ایٹیٹیوڈ صرف اس وقت آتا ہے جب اس پروسیس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, کوئی اینڈ گول نہیں ہے, کوئی پرپس نہیں ہے, کوئی آپ کے ذہن کے اندر یا آپ کے جس بھی کمیونٹی کا آپ حصہ ہیں یا جس بھی موومنٹ کا آپ حصہ بنے, وہ آپ کو یہ چیز نہیں بتا پائے کہ بھائی یہاں پہنچنا. لیکن یہی تو مسئلہ ہے نا شاہ صاحب کہ ڈائریکشن دے گا کون, ڈائریکشن ہے کہاں پہ. اب ہر بندہ اپنے انڈیویجولی, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم 22 کروڑ عوام بھی ہیں, ہر ایک درد رکھتا ہے, کچھ کرنا چاہتا ہے, لیکن دیر از نو ڈائریکشن. اوبویسلی کوئی جو ہمارے ایک اوپر حکمران طبقہ ہے یا جو پاور میں لوگ ہیں, دے شوڈ بی لائک ٹیک اینی انیشیٹو نا, جس کو پھر فالو کیا جائے. تو ابھی تک تو ساری عوام یہ ویٹ کر رہی ہے کہ کریں کیا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, آپ اوپر کیوں نہیں ہیں؟ آپ حکمران کیوں نہیں ہیں؟ آپ سینٹ کے اندر کیوں نہیں ہیں؟ آپ پارلیمنٹ کے اندر کیوں نہیں ہیں؟ آپ اقتدار اور ان پاور ہاؤسز میں کیوں نہیں ہیں دیٹ کین میک اے ڈفرینس؟ اب میں آپ کو ایکیوز نہیں کر رہا, میں آپ کو بلیم نہیں کر رہا کہ آپ نہیں ہیں اس لیے آپ یہ سوال نہیں پوچھ سکتے. میں ایک سمپل سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کیوں نہیں؟ آپ اس کو فلپ کریں, آپ میرے سے پوچھیں کہ آپ کیوں نہیں ہیں. تو میرا ایک جواب ہے کیونکہ آئی ہیو اے رول ٹو پلے سم ویئر ایلس. جو رول میں پاور ہاؤس میں بیٹھ کے نہیں, میں ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر ہوں, میں ادھر ایک رول پلے کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, مگر میری رول کی وگر, میرے رول کے اندر جان, محنت, کنوکشن, کمٹمنٹ, ساری چیزیں اتنی ہی ہونی چاہیے جو آپٹیمم لیول پہ کسی سے بھی ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں, چاہے وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے یا ٹیچر ہے, چاہے وہ ایک جج ہے یا اس جج کے کورٹ کے اندر کلرک ہے, چاہے وہ ایک سیاستدان ہے یا ایک فیڈرل کیبنٹ کا منسٹر ہے, ٹھیک ہے. کمٹمنٹ تو اتنی ہونی چاہیے اس کو اپنا, ٹھیک ہے, تو وہ ہے. مگر یہ سوال ہم بجائے اس کے, کیونکہ جب وہ جو آپ نے بات کی ہے نا, اس سے سب سے بڑی جو ٹریپنگ آتی ہے نا, جس میں زیادہ تر بندے پھنس جاتے ہیں, وہ یہ کہ یار ان کو کرنا چاہیے تھا. پہلے تو ہوتا ہے جی کس کو کرنا چاہیے, آج آ کے بس ان کو ہی کرنا چاہیے جو ووٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, میں نہیں کہتا ان کو ان کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے, انہوں نے اور کس لیے ادھر جا کے بیٹھے ہیں. مگر اس میں پھر ٹریپنگ یہ آ جاتی ہے کہ بس ان کو بلیم کر کے ہم بس کر جاتے ہیں. ہمیں اسے ایک سٹیپ آگے جانا چاہیے, انفیکٹ اس طرف ہی نہیں جانا چاہیے. ہمیں پوچھنا چاہیے بھائی وہ بیٹھا ہوا ہے, اگر وہ کام نہیں کر رہا یا اس کو ریپلیس کرو یا خود جا کے بیٹھو, ٹھیک ہے. اور اگر یہ نہیں کرنا تو کم از کم جواب تو اپنے اندر تو ہونا چاہیے نا کہ میں نے یہ کیوں نہیں کرنا, اور اگر میں کچھ اور کر رہا ہوں تو وہ اس معاملے میں کیسے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں. یہ کچھ بیسک چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, جو صرف ریفلیکشن سے آتی ہیں. آپ اس بارے میں سوچیں گے تو آئیں گے. جب تک آپ وہ جذبات کی ایک ایسی آندھی کے اندر, ٹورنیڈو کے اندر پھنسے ہوئے ہیں کہ ادھر سے ایک متنازع شخصیت ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے آپ کو کنٹروورشل بات کیا ہے کہ آپ کے جذبات کو پرووک کر کے آپ کو ہوا میں اڑانا شروع کر دیتا ہے. ادھر کونے سے ایک ہوا چلتی ہے, وہ آپ کو ادھر سے اٹھا کے ادھر لے جاتی ہے. پھر آپ کے اندر سے ایک انرجی پیدا ہوتی ہے, آپ کو غصہ چڑھتا ہے, آپ تنگ پڑتے ہیں, آپ کہتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہوا, اس کی وجہ سے یہ ہوا, آپ سب کو بلیم کرنے شروع. تو کیا ہو رہا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, در بدر. اسے بہتر نہیں رکیں, اینکر یور سیلف ان دا قرآن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کے اندر اپنے آپ کو اینکر کریں, وہ فاؤنڈیشن بنائیں, ٹھیک ہے. اینڈ دین انالائز کریں, اپنا انالیسس کریں کہ اور یہ کوئی اس کے اندر 20-30 سال نہیں لگنے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہم اپنا روز انالیسس کرتے ہیں, عام سے عام بندہ میکسیمم میں سمجھتا ہوں جی 1 منٹ کے اندر اس کو پتہ, اپنا اندر خود ہی پتہ لگ جاتا, ٹھیک ہے. جس کو نہیں پتہ لگتا نا, اس کے دل کے اوپر زنگ چڑھے, اللہ کا ذکر کرے, اللہ کی یاد کرے. حضور نے فرمایا دلوں کے زنگ اتر جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ جب تک ہم نہیں کرتے آن این انڈیویجول لیول, آن اے کلیکٹیو لیول, میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا بدلاؤ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, اس طرح کی آؤٹ کم جس کے بارے میں ہم اور ہم سے بہت اچھے لوگ جو بات کر رہے ہیں, وہ نہیں نظر آئیں گے, ایٹ لیسٹ ان پاکستان. پاکستان کے اندر بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. وہ اپوزٹ ڈائریکشن کیا ہے؟ وہ اپوزٹ ڈائریکشن مثلا مٹیریلزم, کنزیومرزم, یہ مادیت کی پوجا, اور جب یہ چیزیں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. اب مثلا بالکل, اور سینٹیمنٹلزم. ایک میں یونیورسٹی کا نام نہیں لیتا, ادھر میں گیا تو
انہوں نے میں نے ان کو بات کرتے ہوئے سنا جو اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ سارے ایک دوسرے کو یار تم سینٹی ہو گئے ہو. تو میں نے کہا یار یہ سینٹی کیا ہے؟ تو سینٹی سے مطلب سٹھیا گئے ہو. میں نے کہا مگر سینٹی سٹھیا یہ سینٹی کا کہتے ہیں جی سینٹی آیا سینٹیمنٹلسٹ سے سینٹیمنٹلزم جس کا مطلب جذباتی. ٹھیک ہے تو یہ بالکل پاگل پن کی حد تک ہم جذباتی ہوئے پڑے ہیں. وہ اپنی جگہ پہ ہیں, وہ دے شوڈ بی اے ونڈ ان یور سیل, مگر فنڈامنٹلی ہمیں اس کے ساتھ ریزن کے تھرو ریشنل کے تھرو وی شوڈ پریپیئر, وی شوڈ اسٹریٹجائز, وی شوڈ تھنک اینڈ وی شوڈ آئیڈینٹیفائی کہ کون کون کدھر کیا کر رہا ہے جو اور کس کے ساتھ لگ کے میں کام کر سکتا ہوں, اور اگر میں خود کر سکتا ہوں تو مجھے کرنا چاہیے. بس ایک چیز نہ کریں, بلیم نہ کریں کسی کو, ٹھیک ہے, فار یور اون شارٹ کمنگس, کیونکہ یہ جو کام ہے یہ ابلیس کا ہے. ابلیس کو جب جنت سے نکالا گیا تھا نا جی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جب کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے, تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا, تو اس نے کہا کہ آپ کی وجہ سے آج اللہ میرے سے ناراض ہے. سو ہی بلیمڈ حضرت آدم. حالانکہ بات یہ نہیں تھی, بات تو یہ تھی نا کہ تو نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا, نافرمانی کی ہے جس کی وجہ سے نکالا جا رہا ہے. سو وین یو بلیم اور وین آئی بلیم دا پولیٹیشینز, یس دے آر ٹو بلیم ٹو سرٹن ایکسٹینٹ, جن کو ذمہ داری دی ہوئی. اور میں اسی پوڈ کاسٹ پہ بیٹھ کے کہتا ہوں کہ بھئی ان کی ذمہ داری ہے, اگر ان کے بالکل کرٹیسائز کریں, ہمارا رائٹ ہے, آپ بات کریں, ٹھیک ہے, مگر اس کے ساتھ اٹ شوڈ ناٹ اینڈ دیر. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو سوچیں نا کہ ان کو بلیم تو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو میں نے کیا کیا ہے, آپ نے کیا کیا ہے. تو جب اپنے بارے میں سوچیں گے, پازیٹیولی سوچیں گے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ قائم کر کے سوچیں گے, بلیو یو می کام کرنے کو مل جائے گا, راستہ نکل آئے گا. میرا ایک کویشچن یہی ہے شاہ صاحب کہ چلیں ہم ان کو بلیم نہیں کرتے, لیکن دیکھنا تو پڑتا ہے نا کہ اوبیسلی اپنے سے بڑے کو دیکھنا پڑتا ہے. یہ فلسطین جیسے معاملے میں ہر عوام یہ سوچتی ہے کہ وہ انڈیویجول لیول پہ, جیسے یہ تو سارا سب کو پتہ ہے, اور یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ بھی ہے کہ مسلم امہ جو ہے نا وہ ایک جسم کی مانند ہے, جسد کی مانند ہے. ایک جگہ پہ اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو پورے جسم میں اس کا. تو انڈیویجول لیول پہ کیا کرے عام عوام, مطلب ہم لیٹس سپوز یوتھ ہے, وہ فلسطین کے بارے میں کیا کر سکتی ہے سوائے وہ فارورڈنگ میسیج کے؟ یا میں آپ کو سمپل بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے, ایک اینڈ گول ذہن میں رکھیں. اینڈ گول جو میں نے پہلے کیا اس کو دہرانے کا مقصد نہیں ہے. اینڈ گول یہی ہے کہ ادھر ایک سیز فائر ہوئے اور ان شاء اللہ تعالیٰ ایک سلوشن نکلے, اور جو ظلم و ستم ہے دے شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار اٹ. جنہوں نے ظلم کیے ہیں دے شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. نیورنبرگ ٹرائلز ہوئی ہیں, اور ابھی تک اینٹی سیمیٹزم کے نام کے اوپر کس بندے کو انہوں نے پھانسی نہیں چڑھایا. ٹھیک ہے, تو وہ یہ فلسطین مسلمان انسان نہیں ہیں. سو بالکل یہ ان کے انٹرنیشنل کورٹس آف لاء کے اندر جانا چاہیے کرنا, مگر جائیں گے تب نا جب آپ وکیل بنیں گے, جائیں گے تب جب آپ اسکولوں میں پڑھیں گے. اور اگر ہمارا کام ہی ساری زندگی پاکستان میں یہی رہنا ہے کہ جی باہر جانا ہے, پیسہ کمانا ہے اور ڈنکی لگانی ہے. ابھی پہلے نافع جو بات کر رہا تھا, امیر اور غریب کی جو بات کر رہا تھا, تو اس کے حوالے سے یہ اگر آپ سوچیں, ٹھیک ہے, میں نے بڑے مزے کی بات پڑھی کہ جب دنیا سے بندہ جاتا, تو مختصر میں کہہ رہا ہوں, جب دنیا سے بندہ جاتا ہے تو قبر میں اتارا جاتا ہے. انفیکٹ قبر میں اتارنے سے پہلے جب بندہ فوت ہو جاتا ہے, امیر ہو یا غریب ہو, اس کی آئیڈینٹی ختم ہو جاتی ہے. وہ جب فوت ہوتا ہے تو وہ بکلا جاتا ہے, گھبرا جاتا, ٹھیک ہے, اس کو نہیں پتہ لگتا, وہ ڈینائل میں چلا جاتا ہے. اس کو یہ لگتا ہے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں. وہ دیکھتا ہے کہ اس کے جسم کو غسل دیا جا رہا ہے, وہ دیکھتا ہے اس کو کفن میں لپیٹا جا رہا ہے, وہ دیکھتا ہے اس کو اسے اٹھا کے جنازہ پڑھا جا رہا ہے, وہ دیکھتا ہے, اور وہ جس کو دیکھ رہا ہے اس کو پکڑ. آپ نے خواب کی نائٹ میئر کی جب کیفیت کبھی آپ کو یاد ہو, کئی دفعہ ریمنٹس رہ جاتی ہیں کہ بندہ مثلا بہت دوڑنے بھی کوئی دوڑا نہیں جاتا, مثلا لکھا نہیں جاتا, اور ہوتا ہے نا ایسے, بالکل ایسا ہوتا ہے. تو اس میں کہتے ہیں کہ وہ جو مردہ ہوگا, جو فوت ہوگا, اس کی روح دیکھ رہی ہوگی, سارا کچھ دیکھ رہی ہوگی, اور وہ آوازیں لگائے گا کہ عبداللہ, اصغر, امی, ابو, آنٹی, یہ دیکھیں, یہ بیٹے, بیٹی, واٹ ایور, ٹھیک ہے. اینڈ وہ ایک پروسیس چلتی رہے گی, مگر اس کو یہ یقین نہیں آئے گا, اس کو نہیں پتا ہوگا میں مر گیا ہوں, ٹھیک ہے. اس کا جنازہ اس کو قبر میں اتارا جائے گا. جب قبر میں اتار دیں گے, اینڈ دس از یہ سب سے ڈیفیکلٹ پارٹ ہے, قبر میں اتار دیں گے, اور پھر قبرستان سے سارے اس کو دفنا کے چھوڑ کے آ جائیں گے, ٹھیک ہے. اور وہ جب اندر جائے گا وہ چیخیں مار رہا ہوگا, وہ اندر جائے گا, وہ رو رہا ہوگا, چلا رہا ہوگا کہ مجھے یہاں چھوڑ کے, سب چلے جائیں گے. پھر اللہ کے حکم سے, ٹھیک ہے, وہ جو اس کی روح ہوگی اس کے جسم کے اندر جائے گی, اینڈ ہی ول فیل سڈنلی وہ اٹھ جائے گا, ٹھیک ہے. پہلے اس کو خواب جیسی کیفیت لگ رہی ہوگی, اب وہ اٹھ گیا, اب وہ اٹھ کے محسوس کر رہا ہے,
ایک دفعہ اس کو ریلیف ہوگا کہ یار وہ تو خواب تھی، مگر جو ہی وہ دیکھے گا مٹی میں ہے، اس کو اسمیل آئے گی، وہ کفن دیکھو کہے گا میری شرٹ کدھر گئی ہے، میرے کپڑے کدھر گئے ہیں، اس کو پھر احساس ہو جائے گا کہ شاید وہ خواب نہیں تھا. اگر وہ اچھا بندہ ہوگا، اب یہاں امیر غریب کی بات نہیں ہے، اگر وہ اچھا بندہ ہوگا تو دو خوبصورت شکل کے فرشتے آئیں گے اور اس کو دلاسا دیں گے، اس کو بتائیں گے کہ تمہارا اینڈ ہو گیا، تمہاری زندگی ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ برا بندہ ہوگا، امیر غریب کی بات نہیں ہے، صحیح بات ہے. اگر وہ برا بندہ ہوگا جس نے دنیا میں کام برے کیے ہوں تو بڑے خوفناک شکل کے دو فرشتے آئیں گے جو آ کے پھر اس کو اسی قبر میں عذاب دینا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. فار صاحب ان چیزوں کے حوالے سے جب تک ہم اپنی لائف کو پلان نہیں کرتے، پلان سے مراد یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے پین پیپر پکڑ کے لکھنا شروع ہو جائیں. پلان سے مطلب یہ ہے کہ وی شوڈ ٹرائی ٹو ایٹ لیسٹ کیلیبریٹ آور لائف. ٹھیک ہے. اپنے سانسیں، اپنے کام، اپنے یہ ہاتھ جن چیزوں میں لگائیں اس بیسس کے اوپر کریں نا کہ جب وہاں جانا ہے، جب یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تو کیا چیز کام آئے گی. انٹل یہ نہیں کریں گے. گوئنگ بیک ٹو یور اوریجنل کویشچن مائنڈ سیٹ کے حوالے سے، تو مائنڈ سیٹ تو پھر جو ہے وہ رہنا ہی ہے. اتنی ڈسٹریکٹیو دنیا ہے، مثلاً روز نئی نئی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو ہمارا وہ مائنڈ سیٹ نہیں چینج ہو سکتا. دوسروں کو الزام لگانا چھوڑیں، اپنی اسٹرینتھس دیکھیں، یاد رکھیں اس قبر میں جانا ہے. ٹھیک ہے. وہاں امیری غریبی کا نہیں دیکھا جانا، وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ کام کیسے کر کے آئے ہو، ذمہ داریاں پوری کی ہیں یا نہیں کی، جس میں سیر فہرست آپ کی اپنی نماز آ جاتی ہے، خود ایک اچھا مسلمان بننا آ جاتا ہے. مگر دیٹ از جسٹ دا بگننگ. ٹھیک ہے. دیٹ از ناٹ دی اینڈ. ایک اچھا مسلمان بن جانا یہ تو شروعات ہے. صحیح بات ہے. ہم اس کو اینڈ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے تو شروع ہونا ہے، اس کے بعد بڑا سفر ہے. اللہ تعالیٰ سے رشتہ قائم کرنا، حقوق اللہ پورے کرنے، حقوق العباد پورے کرنے، اور یہ حقوق العباد کا حصہ ہے. اور اس وقت کے اندر میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے کہ اپنے فلسطین کے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے کیا کر رہے ہو. فائنڈ یور اسٹرینتھس، جو بھی آپ کی اسٹرینتھ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو اپنے اندر پتہ ہونا چاہیے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے، کہ یار میں نے جان ماری ہے، میں نے فل کیا جو میں کر سکتا ہوں. اف یو آر سیٹسفائڈ دین لیو، وہ جو توکل اللہ، لیو دا ریسٹ ٹو اللہ. اللہ معاف کرنے والا ہے. اگر کوئی کمی کوتاہی ہو بھی گئی ہے، رہ بھی گئی ہے، جو یقیناً رہ جائے گی، اللہ معاف کرنے والا ہے. مگر کریں تو صحیح، نیک نیتی کے ساتھ. ہاں کریں تو صحیح. چلیں، تھینک یو سو مچ شاہ صاحب، بڑا اچھا آج کا سیشن رہا. ابھی ہم اس کو کلوز کرتے ہیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اسپیشل دعا کریں ہم سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، مسلم امہ کے لیے، اور اسپیشلی فلسطین کے بچوں کے لیے، اور ابھی تک جو لوگ سروائیو کر رہے ہیں، جو شہید ہو چکے ہیں. اللہ پاک سب پہ یہ آنے والی عید جو ہے وہ سارے تمام مسلم امہ کے لیے باعث ببرکت. اللہم بارک. بالکل، انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ. تھینک یو سو مچ. جی جناب. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام.